نہیں لوگوں کو بس اتنی بات میں یہی کہوں گا کہ اگر پتہ ہے کہ اگر میں میرے بہت پیارے بھائی ہیں ظفر سباری، اگر ان کی شادی میں 100 کی کاپی اڑا سکتا ہوں تو میں کسی کو کیا سلامی دوں؟ میں نے تو جواب دینا چھوڑ دیں، میں تو صرف سمپل یہ کہتا ہوں بھائی میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں ہر بات کو جسٹیفائی کروں۔ دیکھیں میں ایک انٹرویو میں پراپرلی میں نے جو چینز پہنی تھی وہ شاپ پہ لے کے گیا ہوں، وہاں پہ پراپرلی ان کو چیک کروانے کا، ہاں جی الحمدللہ 22 کیرٹ گولڈ ہے یہ۔ میرے بھائی ایکچولی جب یہ میں اس کو لے کے آیا تھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ لوگ جتنے پیار محبت یہ چیزیں کرتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی میرا اس طرح سے دشمن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں پاسبل نہیں ہو سکی، تو جس طرح سے وہ لوگ میرے مخالف ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، پاکستان میں کسی کو اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ لوگ ہر ٹائم تیار ہیں۔ جتنے اوقات کا شہباز گل مالک ہے، جب اس کو پکڑا تھا تو کس طرح سے کر کے یہ رو تھا، امی جی کر کے یہ رو رہا تھا، یہ اتنی اس کی پسلی نہیں اتنی ہے کہ یہ، لیکن انشاءاللہ اس سے اپنے پیسے لیں گے ہم۔ جس ٹائم ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا، یہی شہباز گل مجھے کہتا تھا کہ ڈاڈی اجازت کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو تھانوں پتہ بڑے معاملات کرنے پہنتے۔ اس کو اور شہزاد اکبر کو 1.5 کروڑ روپیہ میں نے ایک دیا، اور 50 لاکھ روپیہ اس نے مجھ سے صرف اس بات کا لیا تھا کہ وہ ذرا تھانوں پتہ ہے خان صاحب نے تھوڑا انہیں شوق آتا خیال رکھنا ہے بندے ذرا تھانوں پتہ چیزاں کرنیاں بندیاں۔ ناظرین بالکل معروف ٹک ٹاکر کاشف ضمیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ملتان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا یہ ٹک ٹاک کا جو سفر ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ کاشف ضمیر صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ میاں کاشف ضمیر بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ میاں کاشف ضمیر بننے میں سمجھ لیں کہ 3 سے 4 سال لگ گئے۔ 3 سے 4 سال لگ گئے۔ ویسے تو الحمدللہ پہلے سے لوگ جانتے، لیکن پراپرلی جو ایک نام جو الحمدللہ پوری دنیا میں گونجا، اس کو تقریباً 2-2.5 سال لگے۔ کیا میاں کاشف ضمیر ایک بزنس مین تھا؟ جی الحمدللہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی بزنس مین ہے، لیکن اب تو آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی جو شناخت ہے وہ ایک ٹک ٹاکر کے نام ہاں سے اسی سے کنسیڈر کی جاتی ہے زیادہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ٹک ٹاک، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں پہ بھائی یہ چیز ہے نا کہ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی پیار محبت میری سر آنکھوں پہ، بیسکلی چیز یہ ہے کہ یہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مجھے ایز اے ٹک ٹاکر وہ بول دیتے ہیں کیونکہ ظاہر بات اس سے پہچان بنی ہوئی، لیکن بائی پروفیشن میں ایک بزنس مین انڈسٹری سے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں کاشف ضمیر کی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب ارطغرل غازی کو پاکستان لایا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو زندگی ہے اس میں ایک ٹرن سا آیا جب آپ نے ارطغرل غازی کو جو ہے وہ پاکستان لائے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ تہلکہ سا مچ گیا کہ ارطغرل غازی جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ لاہور پہنچ چکا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ اس کو کس طرح لے کر آئے، کس طرح اس کے ساتھ معاملات سیٹ؟ میرے بھائی ایکچولی جب یہ میں اس کو لے کے آیا تھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ لوگ جتنے پیار محبت یہ چیزیں کرتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی میرا اس طرح سے دشمن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں پاسبل نہیں ہو سکی، تو جس طرح سے وہ لوگ میرے مخالف ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، پاکستان میں کسی کو اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ لوگ ہر ٹائم تیار ہیں۔ تو اس وقت یہی تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیاست کھیلی گئی، پراپرلی سیاست کھیلی گئی اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی۔ کون لوگ شامل تھے اس میں؟ ظاہر بانی سب سے زیادہ بانی پی ٹی آئی شامل تھا۔ بانی پی ٹی آئی شامل تھے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو شہباز گل صاحب تھے اس پر ایک ایلیگیشن لگایا تھا۔ ایلیگیشن نہیں، میں نے سچ بولا ہے۔ سچ تھا؟ ہاں، اب وہ آگے خود کیا کرتا ہے یہ مجھے دیکھیں، اس میں میں نے جو بانی پی ٹی آئی ہے، دیکھیں ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں اس پہ آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں کہ جس ٹائم ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا، یہی شہباز گل مجھے کہتا تھا میاں صاحب ٹھاڈی اجازت اسی کروا کے دیں، میں کھل کے بات بولتا ہوں کہ ٹھاڈی اجازت کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو تھانوں پتہ بڑے معاملات کرنے پہنتے۔ اس کو اور شہزاد اکبر کو 1.5 کروڑ روپیہ میں نے ایک دیا، اور 50 لاکھ روپیہ اس نے مجھ سے صرف اس بات کا لیا تھا کہ وہ ذرا تھانوں پتہ ہے خان صاحب نے تھوڑا انہیں شوق آتا خیال رکھنا ہے بندے ذرا تھانوں پتہ چیزاں کرنیاں بندیاں، ہوں کاشف صاحب اسی جیب تو نہیں کرنا، اور اس چیز کی تھی۔ اور ساری باتیں آپ چھوڑیں، شہباز گل کو میں نے آن ایئر یہ بات گئی کہ وہ قرآن پہ حلف دے دے، کیا اس نے یہ کام نہیں کیے ہوئے اس کے لیے، بات ختم۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے پھر ایلیگیشن یہ لگایا، بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ نہیں میرے ساتھ ہوا ہوا ہے۔ اب دیکھیں لوگ کچھ مجھے اس بات پہ غلط کہہ رہے ہیں، بھائی مجھے نہیں پتا کہ اس نے آگے خان کے ساتھ وہ اس نے پراپرلی وہ چیز کی ہے یا نہیں کی، لیکن مجھ سے اس نے 50 لاکھ روپے صرف اس چیز کے لیے لیا تھا کہ بھائی ذرا پراپرلی تھا جائے گا ٹھاڈی اجازت واسطے نہیں سعودیہ دینا تعلق بگڑ جانا، یہ ہو جانا وہ ہو جانا، تو ایسے تو سانوں اجازت لینے واسطے تھوڑا کرنا تو پڑے گا۔ یعنی کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے اجازت میں مانگے اور اس کے بعد پھنسایا بھی؟ ہاں پھنسا بھی خود دیا، کیسی بات ہے۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، 1.5 کروڑ میں نے ان کو ایک دیا، 50 لاکھ ایک دیا، پھر اس نے مجھے کہا کاشف بھائی کروڑ روپیہ اور دو، میں کیوں؟ نہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے، بڑا مشکل، اور میں کہا جا بھائی دفعہ ہو، میں آپ لے آنا۔ اچھا حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کافی وائرل بھی رہے،
آپ کافی ٹرینڈنگ میں بھی رہے, نیوز میں بھی رہے اور خبروں کی زد میں بھی رہے. رجب بٹ کی شادی ہوتی ہے, اس میں پھر اس کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کاشف ضمیر صف اول پہ ہوتا ہے. اس کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, آپ کا کوئی بھی بھائی دوست ہو, دیکھیں میں اس فیز سے گزرا ہوں, مجھے پتا کہ جب آپ کو اللہ نام عزت دیتا ہے تو آپ کے مخالفین جو ہے وہ سر اٹھا کے آتے ہیں. اب یہ جو اس کو رجب بٹ کو پکڑا گیا ہے, یہ صرف مخالفت میں پکڑا گیا ہے, کیونکہ کچھ ظاہری سی بات ہے اس کا جو وینیو تھا شادی کا وہ لیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا وینیو کہاں پہ ہے. اب لوگ ادھر زبردستی باہر آنا چاہتے وہ اندر آنا چاہتے, ان لوگوں کو منع کیا گیا. اب ظاہر بات اس میں کوئی اچھے تگڑے بندے بھی تھے, انہوں نے جا کے اس طرح سے اس کو پھنسایا جس کی وجہ سے یہ معاملہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے کوئی اس کے رجب کے اچھے بھائی تھے جنہوں نے رات اندر رہنے دی اور الحمدللہ باہر نکلوایا. اچھا, اس کو شیر دیا گیا, پھر اس کے بعد اس کو ایک گن جو 2 چیزیں متنازع بن گئی, جو اس کو جیل کے سلاخوں پہ لے گئیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یا ایک پراپر پلاننگ کے تحت کیا گیا یا پھر انجانے میں یہ چیز ہو گئی؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی, ایک بندے کو ایک رات پہلے گفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب چاہے آپ کسی کو 10 کروڑ کی گاڑی دے دیں یا چاہے آپ کسی کو اسلحہ بھی دے دیں, ٹھیک ہے, ظاہری بات اپنی حفاظت کے لیے انسان رکھتا ہے, گارڈ بھی رکھتا ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی رکھتے ہیں, لوگ گارڈ بھی رکھتے ہیں. اب ایک بندے کو ایک شیر ملا ہے, ایک اس کو گن ملی ہے, اب اس کے لائسنس کے لیے, دونوں کے لائسنس کے لیے ٹائم تو چاہیے نا, کہ وہ رات کو گھر جائے گا, اس نے جا کے ٹھپا لا کے لائسنس اپنی کاٹ لینا. یہ رجب بٹ کہڑا کہ وزیر اعظم پاکستان کا منڈا کہ وہ ایک رات 1 گھنٹے سارا کچھ کٹوا لے گا. ظاہری بات ہے اس کو بیچارے کو پراپرلی 2-4 دن چاہیے اس چیز کے لیے, اور اس نے اپنے بلاگ میں بھی یہ بات پوچھی کہ میرے لیے مسئلہ تو میں اس کا لائسنس وغیرہ چاہیے, کیا چاہیے, اور اس بندے نے یہ بات کی کہ ہاں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے نا آپ کو ہم لائسنس بنوا دیں گے. یہ دیکھیں پوری رائکی ان کو دی گئی ہے صرف ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اور وہ اتنے بے شرم ہے وائلڈ لائف والے کہ وہی اس کے ساتھ ادھر ویڈیوز اور پکچرز بنا رہے تھے. اتنے تم لوگ اگر شرم والے ہو, ان پہ یہ, میں تو رجب کو کہتا ہوں کہ ان پہ یہ کیس کرے کہ ڈیورنگ ڈیوٹی کے دوران ورد یونیفارم وہ اس کے ساتھ ویڈیوز کیوں بنا رہے تھے. اچھا, اس کے پیچھے ہے کون کیا سمجھتے ہیں آپ سے تو بڑی کلوزنس رہی ہے, ظاہر سی بات آپ کو بتایا بھی ہوگا انہوں نے, کون تھا اس کے؟ بھائی دیکھیں وہ خود ایک بہت اچھا انسان ہے رجب, وہ بہت سمپل بندہ, وہ پیار محبت کرنے والا انسان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سال کے اندر اس کو اللہ نے بہت عزت, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. دیکھیں میں جو ہوں نا, اگر میرا کوئی بھائی دوست ہے, دیکھیں خوشی ہوتی ہے, دیکھیں بندہ فقط کہتا ہے یار وہ میرا بھائی دوست ہے. اگر فور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, اگر اللہ مجھے عزت دے گا تو آپ فقط کہیں بھائی کاشف ضمیر ہمارا بھائی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی عزت دیتا ہے وہ میرے بھائی ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں لوگ ہیں یہ ٹانگ کھینچنے میں ماسٹر ہیں, یہ کسی کو اوپر جاتا دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی. لیکن میں رجب کو یہی بات کہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ سمجھ کے چلیں دنیا, کیونکہ ظاہری بات اگر اس کے محبت کرنے والے 100 لوگ ہیں تو 200 لوگ اس کے اب مخالف بھی ہیں. بالکل ہوں گے. اچھا آج ڈسکلوز کر دیں آپ کہ سلامی کیا دی تھی آپ نے؟ دیکھیں میں وہ بھائی تو سب کو اوپن کر دیا اس نے اپنے ولاگز میں سب کچھ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بات میں نے بھی ان کو منع کی تھی کہ میری یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کریں, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں میں نے اللہ معاف کرے مشہوری کے لیے نہیں تھا کیا. دیکھیں آپ کوئی بھی اگر ہاں وہ چیز میرے تحفہ ہوتا ہے, اگر وہ چیز میں دکھا بھی مجھ میں دوسروں میں کیا فرق رہ گیا, کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز ڈیفرنٹ کرتا ہوں. آج ویسے نہیں وہ دیکھیں اگر وہ میں کر دوں گا نا تو وہ اس کی ویلیو نہیں رہے گی اس تحفے کی. پھر بھی کوئی تھوڑا سا ہنٹ دے دیں, کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں لوگوں کو بس اتنی بات میں یہی کہوں گا کہ اگر پتہ ہے کہ اگر میں میرے بہت پیارے بھائی ہیں ظفر سباری, اگر ان کی شادی میں $100 کی کاپی اڑا سکتا ہوں تو میں کسی کو کیا سلامی دوں گا, کیا سلامی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا وہاں پر اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ڈالرز سلامیاں بھی دی ہیں, تو آپ کے دوست احباب نے کیا کچھ دی ہے آپ کو, کچھ اس بارے میں بھی کوئی؟ انہوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے, کیونکہ جب میں نے یہ ٹرینڈ میرا چلا ظفر سباری کی شادی پہ تو وہاں پہ وہ لوگوں نے اس طرح سے کیا, وہ ٹرینڈ میرا کاپی کیا, لیکن اب انہوں نے ایک ڈالر جو ہے وہ بگا کرے. میں کہا یار اگر کاپی کرنا ہی ہے دل میں ڈا کرو, $100 سٹو, $100 سٹو. اچھا ہم دیکھتے ہیں اس کی جب آپ نے وہ ظفر سپاری صاحب کی شادی میں ڈالرز کی برسات کی تو اس کے بعد ایک ٹرولنگ بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. دوسری طرف ہم رجب بٹ کی شادی کو بھی دیکھ لیں, ظفر سپاری صاحب کے بھائی کی بھی شادی کو دیکھ لیں, تو اس پر پھر جس طرح پیسوں کی بھرمار کی گئی تو اس پر ٹرولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دیکھیں آپ رجب کی ہی بات کر لیں, وہ ٹک ٹاک لائیو سے تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے, لیکن وہ سارا غریبوں میں بانٹتا ہے. اگر وہ بندہ ایک اتنا کر رہا ہے اور اگر اپنے پہ وہ لگا رہا ہے تو اس میں کیا بری بات. اب کسی بندے کو اللہ نے دیا تو ازادی بس زندگی میں شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو 4 کر سکتے ہیں لیکن ہوتی ہے ایک دفعہ ہی ہے پراپرلی. اب وہی نا بندہ اچھی طرح وہ کیا للیوں کی طرح کر لے, تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگوں کا کام ہے صرف ٹرول کرنا, اور تو کسی اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ٹرول بھی نہ کریں. اچھا پھر آپ کے گولڈ کو لے کے بڑی تنقید کی جاتی ہے, اس میں اس کو کس طرح آپ کرتے ہیں کہ یہ اصل ہے نقل ہے؟ بھائی میں نے تو جواب دینا چھوڑ دیں, میں تو صرف سمپل یہ کہتا ہوں بھائی میں شادی شدہ ہوں, ٹھیک ہے,
تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں ہر بات کو جسٹیفائی کروں. دیکھیں میں ایک انٹرویو میں پراپرلی میں نے جو چینز پہنی تھی وہ شاپ پہ لے کے گیا ہوں, وہاں پہ پراپرلی ان کو چیک کروانے کا, ہاں جی الحمدللہ 22 کیرٹ گولڈ ہے یہ. اب دیکھیں میں ایک مثال ہے, اصل پہنوں نقل پہنوں, کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے, میری مرضی, میں جو مرضی پہنوں, کسی کو کیا اعتراض ہے. یہاں تو میرے اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کسی کا کوئی دل آزاری یا کوئی چیز ہو رہی ہے, ایک ساری ایک الگ بات ہے. اور بھائی جب میری کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے رہی تو کسی کو کیا اعتراض ہے. تو میں اس لیے کسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ادھر نہیں بیٹھا ہوا. اچھا, منائل ملک کا واقعہ ہوا, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صفحے اول پہ نظر آتے ہیں اور آپ نے اس کو ایک پراپر ایک سسٹم سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے اور اس کو بالکل آپ نے سچا ثابت کر دیا ہے. وہ کیا سٹوری تھی؟ دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی دوست ہے, اچھا دوست جس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹائم گزرا ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اگر وہ مشکل میں آتا تو آپ اس کو سپورٹ کریں. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں. اگر آپ کسی پہ یقین کر کے کوئی آپ عمل کر لیتے, میں تو خیر اس چیز کے اگینسٹ ہوں, لیکن اگر آپ سے کوئی ایسی بیوقوفی ہو جاتی ہے تو اگر اس میں انسان وہ پھنس جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس وجہ سے میرے بعد پورے پاکستان میں ایک بار ٹک ٹاکر انفلوئنسر تھا جس نے مناہل ملک کی سپورٹ کی. بالکل ایسے ہے. اچھا, وہ واقعہ تھا کیا, وہ ویڈیوز لیک ہوئیں, پھر اس کے بعد اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی ویڈیو لیک کا ہونا کوئی بڑی بات اب نہیں رہ گئی, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا میٹر تھا, وہ جو شخص تھا اس کے پیچھے ایس کے تھا جو اس طرح؟ دیکھیں وہ ایکچولی ان دونوں کی آپس میں یاری دوستی تھی, ایک اچھا تعلق تھا. دیکھیں یاری دوستی معاملات میں اگر آپ کی کوئی چیزیں ہو جاتی, خیر میں کسی کی پرسنل لائف کو میں کیا ڈسکس کروں, اگر میں دیکھیں اگر آپ کسی کی بات پہ آپ پردہ ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی بات پہ پردہ ڈالیں گے. تو اس وجہ سے میں صرف ان کو یہی اس بات کو یہ اس طرح سے ڈسکرائب کروں گا کہ دیکھیں ان دونوں میں اگر ایک دوسرے پہ اعتماد یقین تھا, غلطی دونوں کی ہے. بالکل رضامندی ہو گئی ہے, کوئی معاملہ سیٹل ہو گئی یا ابھی چل رہا ہے؟ کوئی نہیں ابھی چل رہا ہے, واپسی تو آ گئی ہے منائل ملک. ہاں وہ ظاہری سی بات ہے, کار بھی تو چلانا ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے کچھ پیسہ بھی کمایا جاتا ہے؟ ہاں الحمدللہ آج جتنے بھی آپ نے اب تک کتنے پیسے کمائے؟ نہیں الحمدللہ بھائی میں نے ٹک ٹاک سے کوئی روپیہ بھی نہیں کمایا, ٹھیک ہے, نہ میں نے ایون میرے اکاؤنٹ سے نہ میں نے مونٹائزیشن کروائی ہوئی ہے, نہ ہی میں نے کوئی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتا ہوں, کیونکہ میرے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنا سب کچھ دیا, تو ہم یہ کام کیوں کریں. ہاں جو لوگ کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, جو ویڈیوز پر آتے ہیں, لائیو آتے ہیں, اچھے کنٹینٹ بنائیں لوگوں کے لیے, ایک آپ انفارمیٹیو چیزیں بنائیں, بے خودگی سے پاک. دیکھیں ظاہر بات بچے بھی دیکھتے ہیں, فیملیز دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے. آخر میں جو بچے ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں, جب فیملی پلیٹ فارم ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح کا کنٹینٹ آنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے ولگر کنٹینٹ کرائیں تو آپ وائرل ہو. بھائی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میں 2 دفعہ پی ٹی اے نے بند کر دی تھی ٹک ٹاک, ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی بھی ان کی یہ کرتوتیں چل رہی ہیں, انہوں نے پھر تیسری دفعہ بھی بند کروا دینی, اور اب تو وی پی این پہ بھی نہیں چلنی, اب تو وی پی این پہ بھی انہیں ظاہر سی بات ہے وہ فائر وال لگ گئی ہوئی, نہ وہ اس پہ وہ بھی نہیں چلنی. تو ایکچولی وہ ہوتا یہ ہے کہ اس پہ آپ سارے معاملات کو, جس طرح کوئی بھی آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ اچھے پازیٹیو وے میں بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے تو جو بھی تمہیں گل آ رہی بھاویں کسی کے خلاف ہے یا کسی کی بےزتی کر کے, نہ تاری مہربانی ہے کام نہ کریا کرو, ایک اچھا پراپر ویڈیوز بنائیں. بہت شکریہ جی, کاشف ضمیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ جی کاشف ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اچھا کنٹینٹ بنائیں اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ وائرل کریں, نہ کہ ضروری یہ ہے کہ آپ فحش ویڈیوز کی طرف جائیں.